اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو ہمیشہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ کڈز اسلام کی طرف سے مسلسل الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات کا سلسلہ جاری تھا، اور ریسنٹلی جو ہمارا ٹاپک تھا وہ توحید کے متعلق چل رہا تھا۔ مختصر سی وضاحت جو توحید کے متعلق تھی ہم آپ تک پہنچا چکے تھے، اور آج کا جو ہمارا عنوان گفتگو ہے وہ ہے نبوت۔ اردو، سندھی یا دیگر زبانوں میں بعض احباب نبوت بھی کہتے ہیں، اور بیسیکلی نبوت جو ہے یہ لفظ النبأ، الف لام النبأ، آخر میں جو ہے حمزہ ہے النبأ کے۔ بیسیکلی اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے خبر دینا۔ النبأ یعنی خبر یا خبر دینا مصدر ہے یہ، اور پھر اس سے جو ہے آپ دیگر چیزیں نکال سکتے ہیں، دوسرے صیغے، دوسرے الفاظ وغیرہ نکلتے ہیں، اور اسی وجہ سے نبی کو جو ہے نبی کی جو معنی ہوگی یعنی خبر دینے والا ہوگا۔ نبیون لفظ اصل، نبی ہم دیگر زبانوں میں آخر میں جو ہے ساکن کرنے کی وجہ سے نبی کہتے ہیں، یعنی خبر دینے والا۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو بھی تعلیمات آج تک ہمارے پاس پہنچی ہیں ان کا واحد ذریعہ انبیاء علیہ السلام ہیں۔ جتنی بھی تعلیمات اسلامی ہیں وہ ہم تک اللہ کی طرف سے نبی ہی لے کر آتے ہیں۔ پیغمبر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی وحی نازل ہوتی ہے، جو پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتا ہے وہ پیغمبروں اور انبیاء کے اوپر ہی نازل ہوتا ہے اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ نبی کی ذمہ داری کیا ہے یا نبوت کی ذمہ داری کیا ہے۔ بیسیکلی ان کی جو بھی ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہدایت کرنا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا۔ ایک ہی آیت کوٹ کروں گا صرف، کہ اللہ تبارک و تعالی سورۃ جمعہ میں فرماتا ہے کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ وہ ہے جس نے ان امیین میں سے یا ان لوگوں میں سے ہی ایک رسول قرار دیا، ایک رسول بھیجا۔ یہ خاص آیت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ بعث فی الامیین رسولا منہم، کے امیین میں ان میں سے یعنی امیین لوگوں میں سے ہی ایک نبی بھیجا۔ اب کس لیے بھیجا؟ اب وہ آگے آیت میں ارشاد ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ اب وہ غرض جو ابھی انبیاء کو بھیجنے کی ہے یا نبی آخر کو بھیجنے کی ہے وہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ رسول یا وہ نبی جو ہے ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالی کی آیات کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں تزکیہ نفس کرتا تھا، ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا۔ یعنی شروع میں کیا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ تبارک و تعالی کی آیات لوگوں پر تلاوت کرتا تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، دوسرا یہ کہ ان کا تزکیہ نفس کرتا تھا، یعنی تقوی کی طرف انہیں بلاتا تھا، واجبات کی طرف دعوت دیتا تھا، محرمات سے روکتا تھا۔ جو بھی تزکیہ نفس میں چیزیں آ جاتی ہیں ان سب چیزوں کو کیا کرتا تھا؟ انجام دیتا تھا۔ اس سے آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو ہے الکتاب سے مراد قرآن کریم ہے کہ وہ رسول جو ہے انہیں کیا کرتا تھا؟ اس کتاب یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، وہ قرآن سکھاتا تھا، تعلیم دیتا تھا ان کو۔ والحکمت بھی مراد وہی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِكْمَةَ، کہ انہیں حکمت کی بھی کیا ہے وہ تعلیم دیتا تھا۔ اب یہاں حکمت سے علماء نے مختلف جو ہے نظریے دیے ہیں، مختلف اقوال ہیں کہ یہاں حکمت سے کیا مراد ہے، لیکن زیادہ تر علماء نے یہی کہا ہے کہ یہاں حکمت سے مراد جو ہے عقل مندی، دانش مندی اور دانائی ہے۔
वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमत व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन। अब यहाँ जो है मेन पर्पस जिसकी वजह से मैंने आयत की तिलावत की है वो है कि व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, कि अगरचे यानी खुदावंद करीम अब बता रहा है कि व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, कि इससे पहले यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले लोग जो थे वो खुली गुमराही में थे। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के ज़रिए हमें बता दिया कि जो अम्बिया का काम होता है, जो नबियों का काम होता है या जो रसूल का काम होता है, वो होता है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजी गई हिदायत को लोगों तक पहुँचाना, अल्लाह के दीन को लोगों तक पहुँचाना, अल्लाह ताला के तालीम और अहकामात को लोगों तक पहुँचाना। और फिर आगे जाके हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में ये पढ़ेंगे कि फिर उस दीन की, उस तालीमात की, उन जो अहकामात की फिर हिफाजत करना और उन्हें संभाल के रखना और उन पर जो है अगर मुश्किल वक्त आ जाए उनकी हिफाजत करना, वो फिर ज़िम्मेदारी जो है इमामत पर आ जाती है। बस एक नुक्ता ऐड करता चलूँ अहले तशय्युअ के अक़ीदे के हवाले से। हमारा ये अक़ीदा है कि जनाब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबी आए वो मासूम थे, उसमें कोई ख़ता की गुंजाइश मौजूद नहीं है, वो ख़ता नहीं कर सकते, वो पैदा होते ही आलिम होते हैं, हम पैदा होते जाहिल होते हैं, और वो पैदा होते ही दानिशमंदी और अक्लमंदी और इल्म व हिल्म और बुर्दबारी का पैकर होते हैं। ये सारी चीज़ें हम जो है बाद में जाके सीखते हैं। हम जो है पैदा होकर आगे जाके ख़ताएँ करते हैं, गलतियां हमसे सरज़द हो जाती हैं। अम्बिया गलतियों और ख़ताओं से पाक होते हैं, और हम जो है दीन और तालीम सीखने में जो है दूसरों के मोहताज होते हैं। अम्बिया का दीन और तालीम और इल्म जो होता है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ही होता है, वो किसी और के मोहताज नहीं होते। सो ये थी मुख्तसर सी तशरीह नबूवत के ज़ुमरे में। इंशाल्लाह अगर किसी को कोई सवाल, कोई क्वेश्चन वगैरह हो या मज़ीद वज़ाहत चाहिए तो हमारा नंबर ग्रुप में मौजूद है, आप सवाल कर सकते हैं, मज़ीद वज़ाहत तलब कर सकते हैं। अपने भाई को दुआ में याद रखेंगे इंशाल्लाह, और साथ में दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम अहले तशय्युअ, तमाम मुसलमानान जहां को सलामती अता फ़रमाए। अल्लाह आप सबको भी खुश व खुर्रम रखे। अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।